آپ سبھی کی خدمت میں پیار بھرا آداب۔ میں ہوں محمد خورشید خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب سے آج ہم آپ کو پڑھائیں گے اردو مرثیہ کا آغاز و ارتقاء، یعنی مرثیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور مرثیہ کی ترقی کیسے ہوئی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور کل ہم نے یعنی 25 تاریخ کو جو آپ کو معروضی سوالات دیے تھے اور پہلا ٹیسٹ لیا تھا شمالی ہند کے شعراء اور ان کی مشہور مثنویوں پر، ہمارے پاس جن طلباء نے صحیح جوابات بھیجے ہیں ان کے نام ہم اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم مرثیے کی تمہید بتاتے ہیں کہ اردو میں مرثیے کی صنف بہت مقبول صنف رہی ہے۔ اردو میں مرثیہ دکن کے صوفیہ کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ اشرف بیابانی کی نو سرہار 1503 عیسوی کو مرثیے کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہ برہان الدین جانم، شاہ راجو نے بھی مرثیے لکھے۔ محمد قلی قطب شاہ غواصی اور وجہی کے جہاں بھی مرثیے ملتے ہیں۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشور نامے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فضل علی کی کربل کتھا کا نام آتا ہے جو نثر میں ہے۔ شمالی ہند کے مرثیہ نگاروں میں مسکین، محب یکرنگ اور قائم وغیرہ نے بھی مرثیے لکھے۔ محمد رفیع سودا نے اردو مرثیے کو مسدس کی حیثیت عطا کی۔ 18ویں صدی میں لکھے جانے والے مرثیے اپنے ارتقاء کی ابتدائی مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کا آغاز مرثیے کی ترقی کو نئی جلا دیتا ہے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے مرثیے لکھے ان میں دلگیر، فصیح، خلیق اور ضمیر کے نام اہمیت رکھتے ہیں۔ ضمیر کے شاگرد و دبیر اور خلیق کے لڑکے انیس نے اردو مرثیے کو بام عروج پر پہنچایا۔ اس اکائی میں ہم اردو مرثیے کے ارتقاء کا جائزہ لیں گے۔ مرثیے کا آغاز کیسے ہوا؟ مرثیہ رسا یعنی عربی لفظ ہے۔ مرثیہ جو ہے عربی لفظ ہے جو رسا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں میت پر رونے کے، یعنی رونا رلانا، اور اس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں، اور بیان کر کے رونے کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اسی سے مرثیہ لفظ بنا ہے۔ چنانچہ مرثیے کا اطلاق ایسی ہی نظموں پر ہوتا تھا جن میں رسائی وصف ہو، لیکن اب بالخصوص اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کا موضوع واقعات کربلا ہوں۔ مرثیے میں اگر کسی شخص خاص یا اشخاص کا تذکرہ ہو اور وہ واقعات کربلا یا محمد یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہ ہو تو اسے تعزیتی نظم کہتے ہیں۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا واقعہ کربلا؟ 61 ہجری میں ہوا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس واقعے کی ہر سال یاد منائی جاتی ہے۔ چنانچہ عربی میں بھی واقعہ کربلا سے متعلق رسائی نظمیں لکھی گئی ہیں۔ دکن میں مرثیے کی روایت۔ مرثیہ نگاری کی روایت عربی اور فارسی میں بھی تھی۔ اردو میں مرثیہ دکن میں موجود صوفیہ کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ اس کا نقطۂ آغاز حضرت شاہ اشرف بیابانی ہے۔ ان کی نو سرہار 909 ہجری مطابق 1503 میں لکھی گئی۔ اشرف بیابانی سب سے پہلے دکن میں مرثیہ نگار ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا مرثیہ لکھا نو سرہار، یہ یاد ہمیں رکھنا ہے۔ وہ اپنی مجلسوں میں خود کے تصنیف کیے ہوئے مرثیہ پڑھا کرتے تھے، یعنی جو خود لکھتے تھے وہی مرثیہ اپنی مجلسوں میں اشرف بیابانی پڑھتے تھے۔ ان کے بعد حضرت شاہ برہان الدین جانم کا مشہور مرثیہ ملتا ہے۔ حضرت شاہ برہان الدین جانم، حضرت شاہ راجو غواصی
اور ملا وجہی نے دکنی میں مرثیے لکھے۔ ڈاکٹر چراغ علی نے حسینی اور سید شاہ ندیم اللہ ندیم اور سفارش حسین نے اجلت کا تذکرہ کیا ہے۔ دکنی میں جن اہم مرثیہ نگاروں کے نام ملتے ہیں ان میں محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ شاہی اور مرزا کے نام شامل ہیں۔ خاص طور سے مرزا کے سلسلے میں مباحث بھی ہے کہ گولکنڈہ اور بیجاپور دونوں جگہوں پر اس کا نام ملتا ہے، البتہ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے یا دو الگ شخصیتیں ہیں۔ دکنی میں ابتدائی عہد کے تقریباً ہر قابل ذکر شاعر نے مرثیہ لکھا ہے۔ مغلوں کی آمد سے پہلے تک کے مرثیہ نگاروں کے یہاں نصیر الدین ہاشمی کے لفظوں میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان کا اصل مقصد حضرت امام حسین اور اہل بیت رسالت کا غم و الم تازہ کرنا اور ان کی یاد میں آنسو بہانا تھا۔ فرضی روایت اور انسانوں کو مرثیوں کا جزو اعظم قرار نہیں دیا گیا۔ مرثیوں میں ادبی شان بھی پائی جاتی ہے، یعنی مرثیے میں بہت زیادہ ادبی شان بھی پائی جاتی ہے اور واقعہ نگاری کا اور مرقع نگاری کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مغلوں کے بعد والے دور کے مرثیہ نگاروں میں ہاشم برہان پوری اور درگا قلی خاں کو ڈاکٹر مسعود زماں نے خصوصیت سے قابل ذکر سمجھا ہے۔ سفارش حسین نے کاظم اور غلام علی خاں، لطیف، محمد افضل برہان، مظفر، قاضی محمود بحری وغیرہ کے مراثی کی نشاندہی کی ہے۔ ان کے خیال میں محمد صدیق قیس حیدرآبادی اگر صرف مرثیے میں ہی طبع آزمائی کرتے تو دکن میں بھی میر انیس پیدا ہو چکا تھا۔ تو یہ ڈاکٹر مسعود زماں کا قول ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، آپ سمجھئے۔ انہوں نے بالاجی ترمیک جی ذرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب آئیے شمالی ہند کے مرثیوں کی روایت کی طرف چلتے ہیں کہ شمالی ہند میں مرثیے۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی سے ہوتا ہے۔ اس کا عاشور نامہ ڈاکٹر مسعود حسین خاں نے شائع بھی کر دیا ہے۔ اس کا تذکرہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی تاریخ ادب اردو میں کیا ہے، یعنی ان کی جو تصنیف ہے تاریخ ادب اردو، اس میں بھی جمیل الدین جالبی نے تذکرہ کیا ہے، اور سفارش حسین نے بھی اپنی کتاب اردو میں مرثیے میں کیا ہے۔ یہ ان کی تصنیف ہے اردو میں مرثیہ سفارش حسین کی، انہوں نے بھی اس میں تذکرہ کیا ہے۔ روشن علی کا عاشور نامہ 1688 میں لکھا گیا۔ اس عہد کے مرثیہ نگاروں میں ڈاکٹر مسعود زماں نے سب سے پہلے فضل علی خاں فضلی کی کربل کتھا کا ذکر کیا ہے۔ کربل کتھا فضل علی فضلی نے مختلف شہداء کے حال کی مجلسوں میں چسپاں کرنے کے لیے اشعار لکھے تھے، ورنہ کربل کتھا کی حیثیت نثر میں ایسے کارنامے کی ہے جس سے شمال میں اردو نثر کے ارتقاء پر روشنی پڑتی ہے۔ اس عہد کے ممتاز مرثیہ نگاروں میں مسکین محب، یکرنگ، قائم وغیرہ مشہور ہیں، لیکن سب سے اہم نام مرزا محمد رفیع سودا کا ہے، جو مشہور قصیدہ نگار بھی ہیں اور مرثیہ گو بھی ہیں، جنہوں نے اردو مرثیے کو مسدس کی حیثیت میں لکھا ہے۔ سودا نے اپنے مرثیوں میں ان تمام مراسم کا تذکرہ کیا ہے جو ہندوستان میں عموماً شادی بیاہ کے موقع پر انجام دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مسعود زماں لکھتے ہیں کہ سودا کے کلیات میں ان کے مرثیوں کی تعداد 72 ہے۔ کس نے بتائی ہے؟ ڈاکٹر مسعود زماں نے یہ بات بتائی ہے کہ سودا کے کلیات میں سودا کے مرثیوں کی تعداد 72 ہے۔ یہ ان کا قول ہے، آپ نے اس بات کو کہا ہے، جن میں 6 مفرد، مسدس اور مخمس ہیں، 6 متفرق شکلوں میں ہیں اور 48 مربع کی شکلوں میں ہیں۔ ان کے علاوہ 12 سلام ہیں۔ یہ سب مسعود زماں نے باتیں اپنی کتاب میں کہی ہیں۔ انہوں نے حیت اور مواد میں بہت سے تجربے کیے، سماج کے تانے بانے میں اس کی جڑیں تلاش کی
اور ایک ہوشیار صنائع کے مانند سے طرح طرح کے سانچوں میں ڈھالا۔ موضوع کے اعتبار سے جناب قاسم کی شادی سب سے زیادہ ان کی توجہ کا مرکز بنی۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا اردو مرثیہ نگاری کا آغاز اور ارتقاء، جس میں ہم نے ان مرثیے کے بارے میں آپ کو بتایا، اور دکن میں مرثیے کی روایت اور شمالی ہند میں مرثیے کی روایت، دونوں پر ہم نے آپ کو مختصر سا پڑھا دیا ہے۔ اب ہم لیتے ہیں 25 تاریخ کو جو ہم نے ٹیسٹ لیا تھا شمالی ہند کے شعراء اور ان کے مشہور مثنویوں پر، آپ کو کچھ سوالات دیے تھے جس میں ہمارے طلباء نے صحیح جواب بھیجے ہیں۔ جن طلباء نے صحیح جوابات بھیجے ہیں ان کے نام یہ ہیں کہ رانچی جھارکھنڈ سے صوفیہ پروین، بسواں ضلع سیتاپور یوپی سے شمی خان، احمد آباد گجرات سے عظمیٰ انصاری، قصبہ میران پور ضلع شاہجہاں پور یوپی سے فاروق احمد، ایودھیا ضلع فیض آباد یوپی سے سندل سہیل، قصبہ کٹھور ضلع میرٹھ یوپی سے زلیخا خاتون، اور اعظم گڑھ یوپی سے شاداب اعظمی اور مہتاب اور ان کے ساتھی۔ آپ نے بالکل صحیح جوابات دیے ہیں، اور بہت سے ہمیں طلباء نے جوابات دیے ہیں جن کا نام ہم نے شامل نہیں کیا، ان کے سوالات ہمیں زیادہ صحیح نہیں ملے، اس لیے ہم نے ان کا نام شامل نہیں کیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں شامل کریں گے، اور محنت سے پڑھیے اور دل لگا کر پڑھیے اور یاد کیجیے۔ اور یہ ان لوگوں نے بہت اچھے سوالات بھیجے ہیں، ایک بھی سوال غلط نہیں بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔